السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اردو گاسپس۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ابو فوت ہوئے تو میرا بھائی BA کے پیپر دے رہا تھا۔ باپ کی ناگہانی موت نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا، تاہم بھائی صدمے سے زیادہ نیم بے جان تھے۔ چھوٹا بھائی راشد FA میں اور میں 8ویں میں پڑھ رہی تھی۔ والد کی دائمی جدائی کا دکھ ہم سب کو تھا، مگر سب سے زیادہ بڑے بھائی زاہد بھائی متاثر ہوئے، کیونکہ اب گھر کو انہی کو چلانا تھا، اس لیے انہوں نے آگے پڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ امی بیچاری ایک گھریلو خاتون تھی۔ بے شک انہوں نے گریجویشن کیا تھا، لیکن کبھی نوکری نہ کی تھی، نہ وہ گھر سے نکلتی تھی۔ ساری عمر اپنے بچوں کی چھوٹی سی جنت کو بنانے سنوارنے میں لگی رہیں۔ زاہد کا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا، مگر مجھے اور راشد کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا پکا ارادہ کر لیا اور ہم سے کہا تم لوگوں کو کسی فکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں گھر کا بوجھ اٹھاؤں گا۔ گھر میں ایک گاڑی اور 2 موٹر سائیکلیں تھی، تھوڑا بہت سرمایہ بھی تھا۔ زاہد بھائی نے اپنی موٹر سائیکل بیچ دی اور نوکری کی تلاش میں لاہور چلے گئے۔ لاہور میں کچھ دن کے بعد ایک سیٹھ کے پاس رسائی ہو گئی۔ اس نے میرے بھائی کو اپنی کمپنی میں ملازمت دے دی اور معقول تنخواہ کے علاوہ رہائش بھی عطا کر دی۔ زاہد بھائی باقاعدگی سے امی کو ہر مہینے تنخواہ بھجوانے لگے، جس میں ہمارا بہت اچھا گزارا ہونے لگا۔ چھوٹا بھائی دل لگا کر پڑھنے لگا، کیونکہ اسے بھی احساس تھا بغیر تعلیم حاصل کیے کوئی مستقبل نہیں ہے۔ والد صاحب سفید پوش تھے اور ہمارا تعلق ایک شریف اور متوسط طبقے سے تھا۔ ابو کو مکان اور ایک پلاٹ وراثت میں ملے۔ ایک مکان میں ہم رہتے تھے اور دوسرا کرائے پر اٹھا دیا۔ ادھر زاہد بھائی لاہور میں کافی تکلیف برداشت کرتے رہے۔ ظاہر ہے گھر سے دوری کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ زاہد کو گھر کا کھانا میسر نہیں تھا، وہ مسلسل ہوٹل کا کھانا کھاتے۔ ان کی صحت متاثر ہونے لگی، رنگ پیلا پڑ گیا، وہ کمزور ہو گئے۔ میرا یہ بھائی کمال کا صابر اور ہم سے بے حد محبت کرنے والا تھا، تبھی وہ خود پر بہت کم خرچ کرتا اور اس کی یہی کوشش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں سکھ پہنچائے۔ میرے بڑے بھائی نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دیں، لیکن مجھ نادان نے اس ہیرے جیسے بھائی کی بالکل قدر نہ کی۔ 2 سال لاہور میں اس نے بہت مشقت اور تکلیف میں بسر کیے، جبکہ ہم گھر کی ٹھنڈی چھت تلے آرام اور سکون کی نیند سویا کرتے تھے۔ جب میں نے میٹرک کر لیا تو زاہد بھائی نے مجھے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ راشد کو اپنے پاس لاہور بلوا لیا تاکہ وہ وہاں انجینئرنگ کالج میں داخلہ لے سکے۔ کالج کا 1 سال بہت سکون سے گزرا، مگر دوسرے سال میرا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ہمارے محلے کا ایک لڑکا اسرار اپنی بہن کو بائک پر لینے کالج آتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس کا دل میری جانب مائل ہو گیا۔ اس نے اپنی بہن کے ذریعے مجھ سے خط و کتابت شروع کر دی۔ جب مائرہ نے اس کا خط لا کر مجھے دیا تو بجائے خفا ہونے کے میں مسکرانے لگی۔ گھر لے جا کر خط پڑھا اور جواب لکھ کر بیگ میں رکھ لیا۔ اس طرح میرے اس کے ساتھ ہر روز خط و کتابت مائرہ کے ذریعے ہونے لگی۔ ہم ایک عزت دار خاندان سے تھے، تمام محلے دار ہمارے خاندان کا احترام کرتے تھے، جبکہ اسرار کا تعلق جھگڑالو خاندان سے تھا۔ اسرار کے 2 چچا زاد بھائی اقدام قتل کے الزام میں جیل میں تھے۔ ایک قریبی رشتہ دار کا بیٹا ہیروئن فروخت کرنے کے الزام میں قید میں تھا۔ بے شک اسرار میں کوئی ایسی خرابی نہ تھی، لیکن جو کہتے ہیں کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے، ایسے میں برے لوگ سارے خاندان کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ امی کا کہنا تھا کہ مائرہ کے گھر والے بے شک بری سرگرمیوں میں ملوث نہ ہوں، لیکن ہیں تو وہ بھی انہی لوگوں کے رشتہ دار جنہیں زمانہ فسادی کہہ کر ان سے نفرت کرتا ہے، لہٰذا وہ مجھے مائرہ سے دوستی کرنے پر منع کرتی اور اس کا گھر میں آنا جانا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن میں ان کی سنی انسنی کر دیتی۔ باوجود امی کے منع کرنے کے میں روزانہ مائرہ کو گھر بلا لیتی تھی۔ یوں وہ میرے اور اسرار کے درمیان پیغام رسانی کا کام کرتی رہی۔ کبھی کبھی کالج سے جب ہم اکٹھے گھر واپس آتے، وہ اصرار کر کے زبردستی مجھے اپنے گھر لے جاتی اور میرے اسرار سے بات کرواتی۔ ماں جو مجھ پر اعتماد کرتی تھی، اس سیدھی سادی ماں کو میں نے اپنے کرتوتوں کی ہوا تک نہ لگنے دی، بلکہ اس عظیم ہستی کو دھوکہ دینے پر کمر کس لی۔ ایسی سرکشی کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نکلا۔ میں سارے محلے میں بدنام ہو گئی۔ وہ محلے دار جو میرے مرحوم والد کی وجہ سے عزت کیا کرتے تھے، کیف افسوس ملنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس شریف آدمی کی بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے۔ بیچاری بیوہ ماں تو گھر سے قدم بھی باہر نہیں رکھتی، اسے کچھ علم نہیں کہ لڑکی کس راہ پر جا رہی ہے۔ بالآخر محلے کے کچھ شریف لوگوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ اس سے پہلے پانی سر سے گزر جائے
بیوہ کو باخبر کر دینا چاہیے تاکہ وہ بیٹی کو روک سکے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں بیچاری ہاتھ ملتی رہ جائے۔ ظاہر ہے میرے دونوں بھائی باہر تھے، سر پر کسی وارث کا ہاتھ نہیں تھا۔ میں اور امی اپنے ذاتی گھر میں رہنے پر مجبور تھے، محلہ بھی نہیں بدلا جا سکتا تھا۔ محلہ بدل بھی لیتے تو لازماً اسرار وہاں بھی پہنچ جاتا کہ یہ آتش عشق ہوتی ہی ایسی خوفناک شے ہے۔ جب محلے کی دو خواتین نے آ کر امی جان کو اس امر سے آگاہی دی تو وہ صدمے سے نڈھال ہو گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس بیٹی کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا، جس کی پرورش اور تربیت میں دن کا چین اور رات کا آرام کھو دیا، وہی دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ خواتین کے سامنے خجل ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اچھا کیا جو مجھے آگاہ کیا، میں بے خبر تھی۔ وہ بولی، سارے محلے میں تمہاری لڑکی کے عشق کا ڈنکا پٹ رہا ہے، اور یہ ڈنکا پٹنے والا خود اسرار اور اس کا خاندان ہے۔ بچے بچے کو تمہاری لڑکی اور اسرار کے تعلق کا علم ہے، بس ایک تم ہی بے خبر ہو بہن۔ ہماری مانو تو اپنے لڑکوں کو بلوا لو، انہیں صورتحال سے آگاہ کر دو، اپنا مکان فروخت کر کے نقل مقامی کر جاؤ، ورنہ وہ دن زیادہ دور نہیں جب تم ہر کسی سے منہ چھپاتی پھرو گی۔ ہمارا فرض تھا تمہیں آگاہ کرنا، سو ہم نے کر دیا، آگے تمہاری مرضی۔ عورتوں کے جانے کے بعد امی نے مجھ سے پوچھا تو میں صاف انکار کر گئی۔ والدہ نے کہا میں تمہارے بڑے بھائی کو فون کرتی ہوں اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہوں تاکہ اسے علم ہو جائے کہ باہر ہمارے بارے میں کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ مجھے معلوم تھا امی ایسا نہیں کریں گی، وہ بیٹے کو ہرگز اتنا بڑا صدمہ نہیں دینا چاہیں گی جو ہماری خاطر دوسرے شہر میں دھکے کھا رہا تھا۔ میں نے دھڑلے سے کہہ دیا کہ بے شک آپ میرے دونوں بھائیوں کو آگاہ کر دیں۔ بے شک آپ میرے دونوں بھائیوں کو بتا دیں، میں ڈرنے والی نہیں ہوں، نہ میں اس الزام پر شرمندہ ہوں، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ جب میں کسی بھی طرح ان کی پکڑ میں نہیں آئی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے فوراً زاہد کو فون کیا کہ بہتر ہوگا تم اب ہمیں اپنے ساتھ لاہور میں رکھو تاکہ پریشانیاں کم ہوں، اب میں تمہارے بغیر اکیلی یہاں نہیں رہ سکتی۔ زاہد بھائی نے جواب دیا، ٹھیک ہے امی، میں فوراً کوئی مکان تلاش کر کے آپ کو لاہور بلواتا ہوں، ہم کرائے کا مکان لے لیتے ہیں، ساتھ رہیں گے تو سکون ہوگا مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ اس کے بعد فوراً ہی زاہد نے گھر تلاش کر لیا اور امی کو فون کیا کہ ضروری سامان باندھ لیں، میں نے گھر لے لیا ہے، آپ کو جلدی لینے آ رہا ہوں۔ زاہد بھائی ہمیں لینے آئے تو میں نے رونا شروع کر دیا کہ میرے سالانہ امتحان سر پر ہے، میں ابھی اپنا کالج ہرگز نہیں چھوڑوں گی، مجھے امتحان دینے ہیں۔ مجھے روتا دیکھ کر زاہد بھائی پریشان ہو گئے اور کہا، ٹھیک ہے امی، میں بعد میں آپ لوگوں کو لے جاؤں گا، آپ اس کو امتحان دینے دیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بھائی واپس چلا گیا، میں نے سکھ کا سانس لیا، حالانکہ سالانہ امتحان میں ابھی 6 ماہ باقی تھے۔ زاہد بھائی بیچارے 6 ماہ لاہور میں ہماری خاطر مکان کا کرایہ بھرتا رہا۔ میں نے امتحان کا بہانہ بنایا، ورنہ اب مجھے پڑھائی کی بھلا کیا پرواہ تھی، میں تو کسی اور کھیل میں مشغول تھی۔ امتحان ہو گئے، میں فیل ہو گئی۔ ماں نے سر پیٹ لیا اور کہا، چل تیاری باندھ لاہور چلنے کی، لیکن میرے لیے تو اسرار کی جدائی موت اور زندگی کا سوال بنی ہوئی تھی۔ ترکیبیں سوچنے لگی، اب کیا کروں، کیسے ماں کو لاہور جانے سے باز رکھوں۔ میں نے اسرار سے ذکر کیا، اس نے کہا، میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجتا ہوں، اس طرح تو بات کھل جائے گی، وہ رشتہ بھی نہیں دیں گی اور مجھے لازماً لاہور لے جائیں گی، اور کیا ہو سکتا ہے بتاؤ، اگر رشتہ نہیں دیں گی تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ ایسا قطعی نہیں ہو سکتا، میں اپنی بیوہ ماں کی نیک نامی پر اتنا بڑا داغ نہیں لگا سکتی، وہ جیتے جی مر جائیں گی، اور میرا بھائی جو مجھ سے اس قدر پیار کرتا ہے، میرے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے پر اس کا صدمے سے دل بند ہو جائے گا۔ ہمارے پاس سوائے عزت کے اور ہے ہی کیا؟ بھائی نے جاتے ہوئے کہا تھا، دیکھو اس سرمایہ کی ہم سب کو حفاظت کرنی ہے، ورنہ ہم تنکے سے بھی ہلکے ہو جائیں گے۔ اسرار کہنے لگا، سارے جہان کو ہمارے فسانے کا علم ہے، ایک تمہارے بھائی کو نہیں ہے، تو تم کیا سمجھ رہی ہو کہ اب تک تمہاری عزت بچی ہوئی ہے؟ بے وقوفوں جیسی باتیں مت کرو، کل میرے گھر والے آ رہے ہیں تمہارے گھر، اپنی ماں کو بتا دینا۔ میری ہمت نہ پڑی کہ اپنے منہ سے بتاتی۔ امی اسرار کے گھر والوں کو نہیں جانتی تھی سوائے مائرہ کے، وہ کبھی ان کے گھر نہیں گئی تھی، نہ اسرار کے گھر والے کبھی ہمارے گھر آئے تھے۔ شام تک میرا دل دھڑکتا رہا۔ 4:55 پر بیل بجی، امی نے دروازہ کھولا، خواتین کو اندر لائیں، انہوں نے بتایا کہ ہم سامنے والے گھر سے آئے ہیں۔ امی نے آنے کا مقصد دریافت کیا تو اسرار کی بڑی بہن نے کہا کہ ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں، اپنے اسرار کے لیے۔ اسرار کا نام سن کر میری ماں بچ کر رہ گئی، گویا محلے کی عورتوں نے جو کہا تھا وہ سب سچ تھا۔ صبر سے کام لے کر والدہ نے کہا، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، یہ رشتہ ہمیں قبول نہیں ہے،
محسنہ کے بھائی ہرگز نہیں مانیں گے، دوبارہ اس مقصد کے لیے زحمت نہ کرنا۔ یہ جواب سن کر ان خواتین نے پانی تک نہ پیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد پہلی بار میری ماں نے پشت پر 2 تھپڑ مار کر کہا، تو کہتی تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، سارا زمانہ جھوٹ کہتا ہے، تو تم سچی ہو، زمانہ جھوٹ کہتا ہے۔ جب پر ہو کوا تبھی بنتا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ مجھے اسرار سے ہر صورت شادی کرنی ہے۔ جانتی ہو ان لوگوں کے بارے میں لوگ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جو بھی رائے رکھتے ہوں۔ اسرار نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا، نہ اس پر کسی کا کوئی کیس ہے، اور نہ ہی اس نے کبھی کسی سے جھگڑا، فساد، قتل کیا ہے۔ وہ نشہ بھی نہیں کرتا۔ اگر اس کے رشتہ دار برے ہیں تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ امی بولی، رشتے کے لیے سارا خاندان دیکھا جاتا ہے، صرف گھرانہ یا لڑکا نہیں۔ تو اسرار کا خیال ذہن سے نکال دے، ورنہ ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ تمہارے بھائیوں کو، زاہد اور راشد کو پتہ چل گیا تو وہ خود کو شوٹ کر لیں گے یا پھر کسی اور کی جان لے لیں گے۔ اللہ کا واسطہ تو اس رشتے سے باز آ، ورنہ یاد رکھنا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مجھ پر ان دنوں عشق کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ امی، اگر آپ نے میری اسرار سے شادی نہ ہونے دی یا مجھے زبردستی لاہور لے جانے کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ کر اسرار کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ ماں میری دیدہ دلیری پر چپ ہو گئیں، جان گئیں کہ اب ایسی بے لحاظ ہو چکی ہے کہ کسی کے روکے نہ رکے گی، چاہے حالات جو بھی ہوں۔ عید آ گئی۔ بھائی نے لاہور سے میرے لیے بہت خوبصورت جوڑا چوڑیاں، نئے جوتے بذریعہ پارسل بھجوائے تھے۔ میں نے اسرار کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ عید کے دن چچا کے گھر ملنے کے بہانے گھر سے نکلوں گی اور تم مجھے گلی سے گاڑی میں بٹھا لینا۔ میرا ارادہ گھر سے بھاگ کر اسرار سے شادی کرنے کا تھا۔ اللہ جانے یہ بات کیسے چچا زاد بھائی نے سن لی۔ شاید اسرار نے اسے بھی اس منصوبے میں شامل کیا ہوگا۔ بہرحال اس نے اپنی بڑی بہن کو بتا دیا کہ عید کے روز ایسا ہونے جا رہا ہے۔ اسرار کی یہ چچا زاد بہن شادی شدہ تھی اور اس کی ایک جوان بچی بھی تھی جو ہمارے ہی کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ ایک بار مائرہ کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی۔ اسے اس کی ماں نے بچے پر ساری بات لکھ کر دی اور عید سے ایک روز پہلے وہ رکا لے کر ہمارے گھر آئی۔ جب میں اس کے لیے چائے بنانے کچن میں گئی تو جلدی سے اس نے وہ رکا امی کی مٹھی میں دے دیا۔ کہا، آنٹی میرے جانے کے بعد پڑھ لینا، ابھی چھپا لیں۔ امی نے رکا پڑھا مگر مجھے کچھ نہ بتایا۔ میں نے رات کو ساری تیاری کر کے رکھ لی اور جب عید کے روز صبح اٹھی تو دیکھا امی سو رہی ہیں۔ عجیب بات ہے، امی تو ہر روز صبح سویرے اٹھنے کی عادی تھیں، جبکہ آج تو عید کا دن تھا۔ میں نے امی کو جگایا، نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ جوڑا زیب تن کرنا باقی تھا۔ اس عید پر بھائیوں نے آنے سے مجبوری ظاہر کر دی کیونکہ اخراجات زیادہ ہو رہے تھے۔ امی کو صبح صبح بھائی نے فون کرنا تھا، گھنٹی بجنے لگی، وہ پھر بھی نہ اٹھی۔ تب میں نے ان کے کمرے میں جا کر دیکھا، امی کو اٹھانے لگی کہ بھائی کا فون آیا ہے، اٹھ جائیں، لیکن وہ بے حس پڑی تھی۔ ہلایا جلایا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ ان کی روح کیسے انصری سے پرواز کر چکی تھی، بے جان جسم بستر پر پڑا تھا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ امی مر چکی ہیں۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، میں نے فون اٹھایا۔ زاہد بھائی نے کہا، عید مبارک، لو راشد سے بات کرو۔ تبھی میری سسکیاں نکل گئیں۔ بھائی نے پوچھا، کیا ہوا گڑیا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا بتاتی، بس اس قدر کہہ سکی، بھیا امی اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ دونوں بھائیوں کے آنے تک امی کو نہلا کر کفن دیا جا چکا تھا۔ وہ شام 4 بجے پہنچے تھے، تب تک تایا نے امی کی قبر بھی کھدوا لی تھی۔ ایک کوہرام بپا تھا۔ میں گھر کے کونے میں گمسم بیٹھی تھی، آنسو بھی آنکھوں کا راستہ بھول گئے تھے۔ امید نہ تھی کہ میری پیاری ماں مجھے چھوڑ کر اتنی جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ بھائیوں نے چھٹیوں کی درخواست بھجوا دی اور امی کے انتقال کے 1 ہفتے بعد مجھے لے کر لاہور چلے گئے۔ گھر سے بھاگنے کا منصوبہ ماں کی موت کے صدمے میں خاکستر ہو گیا۔ اپنی سوچ پر شرمندہ تھی کہ کیا کرنے چلی تھی، اے کاش پہلے اپنے بہکے قدموں کو روک لیتی تو میری پیاری ماں اپنی جان سے نہ جاتی۔ یقیناً انہیں یہ صدمہ ہی لے ڈوبا تھا۔ وہ رکا بعد میں مجھے ان کے پرس سے مل گیا تھا جو اسرار کی چچا زاد بہن نے بھیجا تھا۔ میں نے اسے جلا دیا۔ اس سانے کے سال بعد زاہد بھائی کی شادی ہو گئی، گھر میں بھابھی آ گئیں۔ اس گھر میں جس میں ماں کو آنا تھا، ایک ایسی عورت آ بیٹھی جسے میرے وجود ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اب پچھتاتی تھی، اے کاش میں اپنی نادانی سے باز آ جاتی تو جلدی میں بھائی ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے پر مجبور نہ ہوتے جو بالکل ان کے معیار کی نہ تھی۔ ہمارے لاہور والے گھر میں ان کے والدین ہمارے پڑوسی تھے۔
جنہوں نے بھائی کو اکیلا دیکھ کر گھیرا اور اپنی بیٹی سے شادی کرا دی، کیونکہ میں اکیلی ماں کے بغیر گھبراتی اور روتی تھی۔ آج ماں یاد آتی ہے تو ان کی روح سے معافیاں مانگتی ہوں۔ اے کاش انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہو۔ ویورز، مجھے امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔